حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف میں سورہ عصر کے تعارف میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن حفص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے ایک سورہ عصر کی تلاوت کرتا دوسرا سنتا پھر جدا ہوتا. یعنی صحابہ کی نظر میں اتنی عظمت و شان تھی اس سورۃ مبارکہ کی. اب مختصر اس کا ترجمہ تفسیر آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. ارشاد باری تعالی ہے والعصر. اس کلمات میں اللہ کریم نے قسم ارشاد فرمائی ہے. قسم ہے زمانے کی. کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ تحریف فرمایا زمانہ گواہ ہے. اس نے لکھا قسم ہے زمانے کی، اس نے لکھا زمانہ گواہ ہے. اب کون سا زمانہ؟ چار اقوال ہیں مفسرین کے. کون سا وقت اس کی قسم ارشاد فرمائی، کون سا زمانہ گواہ ہے؟ چار اقوال. پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک زمانہ گواہ ہے، زمانہ جانتا ہے. آگے مضمون یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، زمانہ جانتا ہے کون کون خسارے میں ہے. زمانہ زمانے سے بڑھ کر اور چشم دید کوئی گواہی نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ کون جو ہے وہ خسارے میں ہے اور کون فائدے میں ہے. اس فرمایا وہ زمانہ جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ کریم نے اس دور انبری کی قسم ارشاد فرمائی ہے اے میرے معبود جب تو دنیا میں اپنی ظاہری جمال سے موجود تھا، موجود تو آج بھی ہے لیکن چشم بینا کے سوا کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس وقت ہر خاص و عام کے لیے نظارہ سامنے تھا. یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی مبارک اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اور تیسری بات بھی ایک لکھی ہے کہ یہ عصر کا وقت جو ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اللہ کریم نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اور چوتھی بات ہے کہ مطلق وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے. فرمایا والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. وقت کی قسم کیوں اٹھائی؟ میرے ایک پروفیسر تھے، دوست، استاد محترم تھے میرے انگلش میں ایم اے جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں وہ شاعر بھی تھے. انہوں نے شعر لکھا تھا وقت کی اہمیت پر. لکھا تھا وقت تیری زندگی ہے ہوشیار، وقت تیری زندگی ہے ہوشیار، وقت کا قاتل ہے اپنا قتل. وقت جس نے وقت کو ضائع کیا، جس نے وقت کو ضائع کیا اس میں اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں اور شیطان کی راہوں پر چل پڑا. جس نے اپنا وقت گزار دیا گویا اس نے اپنے وقت کو قتل کیا. وقت تیری زندگی ہے ہوشیار، ہوشیار نوجوان وقت کو سمجھ جا، وقت کی اہمیت کو سمجھ جا. اسی وقت کی اہمیت کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بھی تعریف ارشاد فرمایا ہے. اور یہ حدیث پاک میں نے کہیں اور سے نہیں پڑھی. میں نے ولیوں کے سردار، اولیاء کے سردار جناب سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف بنیۃ الطالبین میں ماہ شعبان کی فضیلت کے عین آخر میں حضور نے اس کو وصیت کو لکھا ہے. حضور سرکار غوث اعظم نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو، اور حضور نے مخاطب فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اے ابن عمر، غنیمت جان جوانی کے وقت کو بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو ضائع نہ کر.
जवानी बड़ी कीमती है। वो शेर लिखा हुआ ना, मेरे दिल पर इसकी चोट लगती है। अगर शेवाए पैगंबरी, जवानी के वक्त में जो तौबा करते हैं ना, ये शेवों का जो है वो पैगंबरों का शेवा है। और रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का यार हूँ, वो शाइब ताइब हबीबुल्लाह। और वो जवान जो जवानी में तौबा कर ले, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा कर ले,